لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے، تو شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے، تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں، نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کندن کیا بنتا؟ ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے۔ اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر، آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب زبان
جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے. میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا. اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے. دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی. بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے. لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے. یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے. آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ. لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا. ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے. کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے. عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو. مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے. اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے، جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر
کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ
बाप बच्चों को डिग्रियां भी दिला रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? लेकिन अल्लाह के वफादार नहीं है माँ बाप। तो जो माँ बाप अल्लाह के वफादार नहीं, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका गद्दार बनाया है, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका बागी बनाया है, ताकि तुम्हें अल्लाह सदमे दे और तुम्हें बतौर अजाब ये बताए, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखना, अगर अल्लाह पहाड़ तुम पर गिरा देता तो तुमको उतनी तकलीफ ना होती जितनी औलाद के सताने से इंसान को तकलीफ होती है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां ये किस वजह से है? ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, ये खुदा की नाफरमानी की वजह से है। देखो अपने दिलों में टटोल कर सोचो, इतना बड़ा मजमा हजारों का है, भाइयों की भी तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। अरे डल्लक के अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पर सोते हो, लेकिन बताओ क्या दिलों को सुकून है? अरे लोगों को टाट पर सुकून की नींद आती थी, लोगों को गुरड़ी पर सुकून की नींद आती थी, लेकिन तुम्हें इतने इतने एक एक हाथ दो दो हाथ इंच गद्दों पे नींद क्यों नहीं आ रही है? करवटें बदल रहे हैं, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन सुकून की नींद क्यों नहीं आती? वजह यह है कि रातों को अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर सीरियल देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फिल्में देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गाने सुनने वालों, बताओ जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं उन लोगों को तो गरम रेत पर भी नींद आ जाती है। लोग सोचते हैं ये गरम रेत पर नींद आना तो बड़ा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ? का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा? वो फुला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे? कब तक बेवफाई करोगे? कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देखा, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता, और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं।
سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لوگ مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا تھا۔ کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا تو کوئی آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا، تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ، جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک
پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا، توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے، ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔
اسی لیے جو اند اللہ سادات ہیں، اند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ اند اللہ کی بات کر رہا ہوں، اند الناس تو بہت ہے، اند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ اند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ اند الناس تو بہت، اند اللہ جو سادہ اور جو اند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہاریرا کے سرکاروں کی زیارت کرو۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے دروشی پڑھیں۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کیا آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرا کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہو تو کربلا، اس کا خیال کریں۔ ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا، اس لیے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کا آئندہ خیال رکھنا۔ لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے، میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے، یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑے اس کو۔ بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی، اس عنوان کو چھوڑ دے بھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا،
अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की जात है। उन जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर माए इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूं कि कम से कम 1-2 नस्ल तक तो बरकत बाकी रहेगी। एक बात आपको बताऊं, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊं किस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएं जो बच्चों को ना नमाजी बना पाती है, ना वुजू सिखा पाती है, ना गुस्ल सिखा पाती, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूंकि महाराजा शरीफ के करीब में बैठा हूं तो मुझे इस वक्त महाराजा याद आ रहा है। महाराजा शरीफ, वहां के जद्दे आला मुरिस आला हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में एक वाकया लिखा है, जिसके मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊं कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे जानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप औलाद को सुधार नहीं। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है, तो जिनके माँ बाप खुद बिगड़े हुए होंगे उनकी औलाद का हाल क्या होगा? जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। और जब ये औलाद बड़ी होकर के गद्दार बनेगी, दुखी करेगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपको अजियत पहुंचाएगी, तब आप पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं बनेगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, एक जात है दुनिया के अंदर जिसे फरीद मिल्लत व दीन कहती है, फर्द फरीद कहती है, फरीदुल असर कहती है। उनका नाम था मसूद और हम लोग उनको क्या कहते हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद जैसा वली सिलसिले चिश्तिया के अंदर एक इनफिरादी हैसियत रखता है। सरकार गरीब नवाज ने उनके बारे में कहा कि मेरा फरीद वलियों में शाहबाज है, शाहबाज। ऐ कुतुबुद्दीन, तूने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद के 2 लाल है, एक को निजाम मिल्लत बद्दीन महबूब इलाही कहते हैं और दूसरे को खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कहते हैं। अल्लाह अकबर, खुद का जनाजा जो पढ़ाए वो मुरीद है मेरे बाबा फरीद का। अल्लाह अकबर, गौर करें, जब मुरीद की ये शान है तो बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बल्कि सरकार कुतुबुद्दीन कहा करते थे, क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कुतुब तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं फरीदुद्दीन को पेश कर दूंगा। लेकिन आइए उस फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन बनाया किसने है? फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन मदरसे ने नहीं, खानका ने नहीं, फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन किसने बनाया? जरा तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, कब तक के मेकअप पर अपना वक्त खर्च करोगी? मेरी बहनों, कब तक ज़ेवरात की मोहब्बत में डूबी रहोगी? मेरी बहनों, कब तक माल और कपड़ों की मोहब्बत में डूबी रहोगी? अपनी इस्लाह करो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ो। बल्कि अल्लाह ने जिन औरतों को दौलत दी है वो ब्यूटी पार्लर तक जाकर के मेकअप कराने के लिए जाती है, दुल्हनों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। ये बिदअत राइज हो गई है हमारे माशरे में। मैं पूछता हूं मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत कहां गई? अल्लाह अकबर, काफिरों से, मुशरिकों से, अजनबी मर्दों से अपनी बेटियों को सजाने के लिए भेज रहे हो। मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में भेजा जाए। हंसने की बात नहीं, यहां वो नौजवान भाई कहां गए? उनकी गैरत कहां मर गई? अरे जब एक औरत, जवान औरत अपने नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, इल्म वालों की तवज्जो चाहिए, कभी गैरत से काम नहीं। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मासूमीन। जब औरतें उनके पास आके कहती हैं या रसूल अल्लाह हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं, मर्द तो आपसे मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, औरतों को बोसे देते हैं, हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। आका ने फरमाया ला अफ़साहा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब एक जवान औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, अपने नबी इतने पाकीज़ा पवित्र नबी, सारी पवित्रता जिनके कदमों का सदका है, अरे जिनकी औलाद के लिए आया तत्हीर नाजिल हो रही है, उस नबी की तत्हीर की शान का आलम, उस नबी
नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी पवित्रता का आलम क्या होगा, जिसके दरवाजे की दरबानी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करते हैं, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूल वली है। गौर करें, इतने पाकीज़ा और अजीम नबी जिनका कुर्ता भी कभी उनके बदन पे मैला नहीं हुआ, जिनका कुर्ता भी उनके बदन पे कभी मैला नहीं हुआ, जिनका चेहरा कभी गुबार आलूद नहीं हुआ, जिनकी जुल्फे कभी बिखरी नहीं, ऐसे नबी के हाथ में किसी अजनबी औरत का हाथ, मेरे आका फरमाते मैं नहीं लेता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में एक जवान औरत हाथ नहीं दे सकती, हुजूर ने मना किया मैं मुसाफा, तो काफिरों के हाथों से चूड़ियां पहनाना, अजनबी मर्दों के हाथों से मेहंदी लगवाना, ब्यूटी पार्लरों तक बेटियों को और बहुओं को सजाने के लिए भेजना, कुछ तो गैरत करो। इस्लाम कहाँ है, दीन कहाँ है? फिर कहते हो घर उजड़ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई, मछली जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है तो वो जाल में फंसा दी जाती है। जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहां मर गई सुन्नियों? जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कलबों में कैसे भेज सकते हैं? मैं सजाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं संवारने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना पूछना चाहता हूं, मेहंदी लगाना है औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाने औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है, बल्कि यहां तक फरमाया एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ, फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूं, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े अजदहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए, 70-70 साल लंबे अजदहे और बुख्ती ऊंटों की तरफ मोटे मोटे अजदहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान कहता है ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है। तो जो अर्ज कर रहा था, बाबा फरीद का जिक्र छिड़ गया था और उसी पे बात मुकम्मल करना चाहता हूं। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अभी 15 साल से भी ज्यादा की उम्र नहीं। कितनी उम्र है? 15 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, उससे कमी है। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, इसलिए कि बाबा साहब 15 साल में तो मुरीद हो चुके थे। ये मुरीद होने से पहले का वाकया है। बाबा साहब के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल नहीं निकले, अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्मी का दौर है, अभी पढ़ाई जारी है आपकी। मुल्तान में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, बहुत पढ़ा बाबा साहब ने, इतना पढ़ा कि अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा साहब को अपने जमाने का शेखुल इस्लाम, और अपने जमाने का शेखुल इस्लाम तो लोग कहते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनको उनके बाद के हर दौर का शेखुल इस्लाम मानते हैं। बाबा साहब ने इतना पढ़ा,
15 साल की उम्र में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए थे, लेकिन ये उससे पहले की बात है, मतलब 15 साल से पहले की बात। चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले। पीरी मुरीदी का जिक्र सुनो। मुरीद होने के लिए चलते 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 बगदाद शरीफ पहुंच गए। पीर ढूंढने के लिए बगदाद शरीफ पहुंचे। बगदाद शरीफ पहुंचे तो वहां पर डंके बज रहे थे, किसके? शेखुल शयूख खातिमुल औलिया फिल इराक सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की विलायत के डंके बज रहे थे। वो शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी जिसके बारे में हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, शिहाबुद्दीन तेरे बाद तुझ जैसा वली क़यामत तक अभी इराक में पैदा नहीं हो सकता। गौसे पाक जिसकी विलायत के बारे में ये कहें कि तुझ जैसा वली अब क़यामत तक इराक में पैदा नहीं हो सकता, शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के बारे में उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद होने के लिए उनकी खानकाह में पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। दस्तरखान पे लोग बैठ चुके थे। जैसे ये सलाम करके अंदर दाखिल हुए, लोगों ने पूछा नाम क्या? कहा मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम क्या है? फरीद उनका असल नाम नहीं, उनका नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? हम मुरीद होने आया हूं शेख से। अच्छा। सरकार शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने फरमाया, बेटे मुरीद वगैरह की बातें बाद में होगी, पहले खाना खा लो। थकार के आओ, खाना खा। दस्तरखान लगा था। एक कनीज आई और वो सबके हाथ धुला रही थी। सब लोग हाथ धुलते रहे। जब बाबा साहब की बारी आई, मेरे बाबा की, सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन की, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, पानी वो डालती जा रही है, हाथ धुलते जा रहे, पानी डालती जा रहे, हाथ धुलते जा रहे। जो लोग कुछ जाहिर बीन लोग थे एक दूसरे को कोनियां मारने लगे। देखो देखो देखो, औकात ये है क्या? हाथ धोने का सलीका नहीं। और किसका हाथ हाथ में लेने आए? किसके हाथ में हाथ देने आए? शेख शिहाबुद्दीन के। उनसे मुरीद होने आए। हैसियत ये कि हाथ नहीं धो सकते और मुरीद होना है शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के। इसलिए कि लोग बहुत जल्दी में फैसले करते हैं ना। कभी कभी अपनी महफिलों में भी ऐसा होता है, कोई मुकर्रिर बेचारा थोड़ा सा कुछ, कोई बात उसकी जबान से कुछ निकल जाए तो लोग फौरन कोनियां मारने लगे, इशारे करने लगे। अल्लाह के बंदो, इंसान की हकीकत पर नजर रखो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको हाथ धोना नहीं आता, मुरीद होने आया। खाना हो गया। खाने के बाद जब हाथ धुलाया गया, जैसे नॉर्मल सबने हाथ धुले, इन्होंने भी नॉर्मल धुल लिया। अरे खाने से पहले तो हाथ साफ होते हैं, कम पानी में हाथ धुला जाता है। खाने के बाद हाथ भर जाते हैं, ज्यादा पानी लगता है। लेकिन ये अजीब बंदा है, इतने लोटे पे लोटे गंवा दिए और खाने के बाद मुख्तसर में हाथ धुल लिया। लेकिन कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन जो सब समझ गया वो रोशन ज़मीर सरकार शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी थे। आपने फौरन पर्दा उठाने की कोशिश की। कहा, शहजादे एक बात बताओ, मुरीद होने आए हो, आपको हाथ धोना नहीं आता? आपने इतना पानी जाय कर दिया, क्या तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि इतना पानी जाय करना हराम है, जायज नहीं है? तो बाबा फरीद ने क्या कहा पता है? सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो जवाब दूं? कहा बिल्कुल दो। कहा, जब मैं हाथ धुल रहा था तो आपकी कनीज के चेहरे पर नजर पड़ गई और उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये जहन्नमी है। तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, उसकी तकदीर धुल रहा था। और जब तक तकदीर नहीं धुली मैं पानी बहाता रहा। मैं सोचा कि इतने बड़े वली की खानकाह में खिदमत करने वाली कनीज भी जहन्नम में जाएगी, तो मैं हाथ नहीं तकदीर धुल रहा था सरकार। अब लोगों को पता चला कि जिसे हम बच्चा समझ रहे कि इसको हाथ धुलना नहीं आता, ये लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर भी धुलने की ताकत रखता है। तब बाबा शिहाबुद्दीन ने फरमाया, बाबा मसूद तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम जैसे बंदे को तो मेरे भाई कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होना चाहिए। क्या उसके पास तुम्हारा हिस्सा है? इतना सुनना था। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। और फिर बाबा फरीद से पूछा, अरे तुम अभी मुरीद भी नहीं हुए, ये मकाम तुमको कैसे मिला? तो बाबा साहब फरमाते हैं, ये मेरी माँ की तरबियत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। भाइयों, ये
یہ ہے। اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں۔ بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا، آواز چھین جائے گی۔ اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا، صحت چھن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید بغدادی، دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں۔ ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے۔ جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کرتا ہے۔ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا، سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود؟ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا، بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں، جوانی میں بڑا پاپی تھا، اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے، اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے، حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے، اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن کتنے بیمار پڑے، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ٹھیک، تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا، جوانی میں اس کے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقتور فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں اس سے گزارش کرتا ہوں، شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے، وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو، ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ۔ دیکھو دین کی بہت برکت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے۔ ورنہ یاد رکھنا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنی گرمی میں بھی
اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا بیر کرنے والوں اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی. حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ.